أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو بسایا ہے اور بسانے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی بھی بتا دیا کہ ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ کمزور انسان اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، ان فضاؤں میں، ان درندوں میں، چرند و پرند میں، ان زہریلے کیڑے مکوڑوں میں اللہ کی رحمت سے زندہ ہے. یہ کمزور انسان اگر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہ ہوتی تو اس زمین پر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بڑا کمزور ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اسے اس سرزمین پر زندہ رکھے ہوئے ہے. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، ائمہ پر، اور قیامت تک سچے عقیدے پر کاربند رہنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ المعارج، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورت کی آیتیں عشاء کے بعد کے درس میں ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک آیت اور اس چند آیتیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں ایک نظارہ پیش کیا، ایک منظر آپ کے اور میرے آنکھوں کے سامنے لایا کہ دیکھو، ایک دن قیامت آنے والی ہے، وہ حشر کا مقام ہے، اور حشر کے اس میدان میں وہاں ایک انسان ہے جو کسی لڑکے یا بچے کا باپ تھا، جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے اس نے بڑی محنتیں کی، قد و کاوشیں کی، پسینہ بہایا، اپنا وقت دیا، اور کبھی حقوق اللہ میں بھی اس نے ایسے غفلت برتی صرف اپنے بچوں کی زندگی کے لیے. لیکن حشر میں جب آئے گا اور دیکھے گا کہ ساری دنیا بدل چکی، ستارے جھڑ چکے،
सूरज और चांद और ये दोनों बेनूर हो चुके और फिर सारी जमीन साफ हो चुकी, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से कहा युबस्सरूनहुम, सारे मियाँ बीवी, माँ बाप, बच्चे सारे एक दूसरे को देखेंगे। यवद्दुल मुजरिम, ये मुजरिम, ये गुनहगार तमन्ना करेगा लौ यफ्तदी मिन आजाब, ऐ अल्लाह इस अजाब के बदले जो मैं देख रहा हूं, जिस अजाब में मुझे ढकेला जाने वाला है, उस अजाब के बदले मेरे बच्चे को ले ले, मुझे बचा दे, मुझे अजाब में न डाले, मेरे बच्चे को ले ले। अल्लाहु अकबर, क्या अजीब समा होगा। जिस बच्चे के लिए हमने मेहनतें की, खून पसीना एक किया, लोगों से दुश्मनियां मोल ली, लोगों के हुकूक खा लिए, सिर्फ अपने औलाद की बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, उस जहन्नम से बचने के लिए अपने बच्चे को पेश कर रहा है। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनी, यही हमारा मकसद है। अगरचे की आयतें लंबी हैं और अल्लाह ताला ने सूरत तकासुर और सूरत अब यानी जगह जगह आयतों में अल्लाह ताला ने अलग अलग बात कही है, लेकिन एक बात में जिस पर मैं अपनी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह के सामने कहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनी। दोस्तों अजीजों, ये चंद आयतों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात कही, तो एक आयत मुझे और आपको बताती है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, खैर व अबका, बहुत बेहतर है, बाकी रहने वाली है। उस जिंदगी के लिए कोशा हो जाइए। और ये चीजें तो हमारे कब्र में आने वाली नहीं है। जब इंसान मरता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इत्बअहु सलास, तीन चीजें उसके साथ जाती हैं, दो चीजें वापस आ जाती हैं, एक चीज उसके साथ रह जाती है। जो चीज रह जाती है उसका नेक अमल है। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, हम बताना ही चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बात की आयतों में कहा इन्नल इंसान खुलिक़ा हलूआ, इंसान बड़ा कच्चे दिल का बनाया गया है, बड़ा बेसब्रा है, इंसान बड़ा बेसब्रा है। कैसे? इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, इंसान को जब कोई आफत, बुराई, मुसीबत, खसारा, नुकसान, कोई गजन, कोई तकलीफ पहुंचती है तो परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि उसके जिस्म का बोझ उसके पैरों पर भारी हो जाता है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैर, और जब उसे भलाई मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से माला माल करते हैं, मनुआ, लोगों से रोक लेता है, खैर को रोक लेता है। और वो मन्ना लिल खैर, लोगों को भलाई पहुंचाना नहीं चाहता और किसी को बताता भी नहीं है कि मुझे ये नेमत अल्लाह से मिली है, चुपके चुपके निकल जाता है, चुपके चुपके छुपा लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व इज़ा मस्सहुल खैर मनुआ, फिर अल्लाह ताला ने चंद लोगों को मुस्तस्ना किया, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, मगर वो नमाजी जो अपने नमाज में मुदावमत इख्तियार करते हैं। आज जुमे की इस खुतबे में मुझे आपके सामने चंद सिफात, चंद बातें रखनी हैं। सारे आयतों का इहतिवा, घेराव तो हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 18 मिनट या 20 मिनट का वक्त है। इस चंद लम्हों में हम आपके सामने ये बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में एक बात का जिक्र किया कि इंसान बड़ा बेसब्रा है। आप कुरानी आयत को देखेंगे तो अल्लाह ताला ने 15 सिफतें इंसान की बताई हैं जो इंसान के लिए अच्छी नहीं है। आदमी कोशिश करे इन सिफतों से बचने की। 15 सिफतें अल्लाह ताला ने आपके सामने रखी और पहली बात अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान खता करता है, भूल जाता है। कभी इंसान भूल जाता है, निस्यान, जैसे अल्लाह ताला ने कहा वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहु अज़्मा, हमने आदम अलैहिस्सलाम से भी अहद लिया था, वो भूल गए और उसके बच्चे भी भूल जाते हैं। कितनी गलतियां हैं, हम भूल जाते हैं, नमाज पढ़ना भूल जाते हैं,
اذان کی آواز سننا بھول جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں اس بھول چوک کا حساب چکانا پڑے گا، اس بھول چوک کا حساب چکانا پڑے گا۔ پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ انسان بھول جاتا ہے، اور آگے چل کر اللہ نے کہا کہ انسان بڑا بے صبرا ہے، بڑا بے قرار ہے، کسی پل اسے قرار نہیں آتا، ہمیشہ تل ملاتے رہتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا، ہلعت الناقہ، جیسے عربی لوگ کہتے ہیں کہ بے قرار اونٹنی، جیسے انسان بے قرار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جائے لڑکھڑا جاتا ہے، نقصان آ جائے لڑکھڑا جاتا ہے۔ یہ عادتیں ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ اور ایک صفت اللہ نے بتائی، انسان ہمیشہ وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ شک شبہ میں، کبھی دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے لوگوں کے اوپر شک کرتا ہے، ہمیشہ شک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے کسی بھائی سے غلطی ہو جائے، التمسوا له 70 عذرا، 70 مرتبہ اس کا عذر تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے دیکھا نہ ہو اس لیے سلام نہ کیا ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ گیا ہو، 70 بار اس کے بارے میں عذر تلاش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیکن انسان ایسا ہے، ہمیشہ وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وسوسے اچھی چیز نہیں ہے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے۔ کتنے نوجوان ہیں جو عقیدے میں وسوسے کی وجہ سے شک اور شبہات، الشہوات والشبہات، یہ دونوں بیماریاں ہیں جس سے بچنے کی آپ کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، فریب نفس اور تکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ انسان کی صفت ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اللہ تعالیٰ کو لے کر کچھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، تکبر کرنا، یہ انسان کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنَّكُمْ، لیکن تم فتنے میں مبتلا ہو، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہیں امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس دھوکے کی زندگی سے نکلو، حقیقی زندگی میں جینا سیکھو۔ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو ہی راستے ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے کھلے ہیں، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو ہمارے پاس جنت کا راستہ ہے یا تو العیاذ باللہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو انسان وسوسے کے دلدل سے نکلے، فریب نفس کے دلدل سے نکلے، خود نمائی کے دلدل سے نکلے، اور صاف دل ہو کر جیے، صاف دل ہو کر مرے۔ سارا نقصان، سارا نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا انسان محنت اور کوشش کرتا ہے ہر معاملے میں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان تو محنت کرنے والا ہے، کسی پر نیکی کے راستے میں محنت کرے گا، دنیا کے راستے میں محنت کرے گا، اس کی صفت ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا وہ دوڑ دھوپ کرے گا اور اس کے لیے جان توڑ کوشش کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی عادتیں اور خصلتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں انسان بڑا سرکش اور ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ پوچھیں اللہ تعالیٰ نے جب خود اپنے قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہمارے اندر یہ عادتیں اور خصلتیں ہیں، تو پھر پکڑ کس بات کی؟ اللہ پکڑتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہم نے تمہارے اندر شہوت رکھی، عورتوں کی شہوت، کہا کہ ہاں دنیا کو آگے چلانے کے لیے شہوت ضروری ہے، اس کے لیے سیدھا راستہ بتایا کہ شادی کرو، شہوت پوری کرو، حرام سے بچو۔ یہ تمہاری جبلت ہے، فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ خاصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان کے اندر ناشکری ہوتی ہے، وہ بڑا سرکش ہوتا ہے۔ اور انسان کی ایک اور عادت بھی ہے جو قرآن کہتا ہے غفلت۔ اللہ اکبر، یہ غفلت بڑی عجیب چیز ہے، یہ غفلت کی نیند جس نے انسان کو بہت سارا نقصان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں کہا اقترب للناس حسابهم
وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا لیکن وہ غفلت میں ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ ان عادتوں کو چھوڑیے اور حقیقت کی زندگی میں آئیے اور اللہ تعالیٰ کی مقرب بندوں میں شامل ہو جائیے۔ اور اسی طرح قرآن ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے، ہر طرف سے اس پر حملے ہوتے ہیں۔ کبھی شیطانوں کا حملہ، شیطان جو انسان کو دکھتا نہیں ہے اس کے لیے ہتھیار بتائے گئے، دعاؤں کا التزام کیجیے، دعائیں پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کبھی اللہ نے کہا انسان کے اندر نا امیدی کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل جائے تو خوشی سے اترانے لگتا ہے، کبھی فضول خرچی بھی کرنے لگتا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی شان تو بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آ جائے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو صبر کرتا ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اترانا اور نعمتوں پر یہ ہو جانا یہ انسان کی اچھی صفت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، اللہ اکبر، انسان بڑا ظالم بھی ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، قرآن کہتا ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے اور آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ پیر سے، آپ کے زبان سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ وہ اللہ جو دو بکریوں کا انصاف کرے گا، ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو اس کا انصاف دلائے گا، تو کیا آپ کو اور مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا آپ اور ہم ظلم سے بچ جائیں گے؟ اللہ ہرگز نہیں بچیں گے۔ آدمی اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا، کہے گا یا رب، اے رب سل، یا اللہ اس سے پوچھیے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس نے مجھ پر کیوں ظلم کیا۔ ظلم کا بدلہ بڑا عجیب ہے اور بہت عظیم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، کسی پر اپنے طور سے ظلم نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان بڑا لڑائی کرنے والا ہے اور تکرار کرتا ہے۔ خلق کا اللہ تعالیٰ نے کہا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا لیکن انسان بڑا لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، انسان بڑا لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ قرآن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیے، ان عادتوں سے بچیے۔ 15 صفتیں یہ آپ کی اور میری ہیں، آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عادتوں سے بچو، لڑائی جھگڑا کرنے سے، ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا کرنے سے، یہ انسانی صفتیں ہیں۔ اور پھر آگے چل کر اللہ کہتے ہیں انسان بڑا جلد بازی کرنے والا ہے، عجلت پسندی کا شکار ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بیٹھ کر سوچتا نہیں ہے، بہت جلد فیصلے لیتا ہے، یہ انسانی صفت ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد فیصلے کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان بڑا بخیل بھی ہے، بڑا کنجوس بھی ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو، بخیل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور انسان کے اندر ایک صفت جہالت کی بھی ہے، جیسے اللہ نے کہا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلم بھی ہے، جہول بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ دوستو عزیزو، بات کہنے کی یہ ہے کہ انسان پریشانیوں میں ثبات قدمی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، مکے کے لوگوں نے قید کیا اور قتل گاہ لے جانے والے ہیں،
ان کو معلوم ہے کہ میں قتل ہونے والا ہوں، مکے کے لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ دیکھیے اس حالت میں وہ سنت کی کتنے پابند ہیں، یعنی سنن الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ بغل کے بال صاف کیے جائیں، زیر ناف کے بال صاف کیے جائیں، قید میں ہیں، اور ایک مشرکہ عورت سے استرا منگایا اور اپنے بال صاف کیے اور کہا کہ میں اللہ کے پاس ایسے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سنت کے شہدائی صحابہ کرام کو دیکھیے، ایک طرف ہماری زندگیوں کو دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں سنت کی کتنی پابندیاں ہیں، اور قتل گاہ میں پہنچتے ہیں اور کافر سوال کرتے ہیں، یہ موقع ہے پریشانی کا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات اس آیت میں کہتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے جب پریشانیاں آتی ہیں، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، قتل گاہ میں کھڑ کر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اے خبیب کہ ایسا نہ ہو کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اس وقت یہی بات انہوں نے کہی، میں تو نہیں چاہتا کہ میں اپنی جگہ پر ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا تک چبھے۔ اور پھر جب 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت مختصر پڑی قتل ہونے سے پہلے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کا پورا آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہا کہ وہ پھانسی گاہ میں کھڑے ہوئے تھے، لوگ تیر مار رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ مکے کے ان کافروں نے صحابہ رسول کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کو بانٹ لیا ہے۔ اور نماز مختصر پڑی قتل گاہ میں جانے سے پہلے، اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اگر میں چاہتا تو نماز لمبی کرتا، لیکن کہیں تم یہ نہ کہو کہ موت کی ڈر سے میں نے نماز لمبی کر دی ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی۔ یہ مصیبت ہے، حالت یعنی پریشانی کی حالت ہے، لیکن ان صحابہ کو دیکھیے، ان الانسان خلق ہلوعا سے باہر ہیں۔ یہ وہ نمازیں تھیں جنہوں نے ان کے دلوں میں وہ اثر پیدا کیا تھا، بالکل پرسکون حالت میں۔ آپ کیا کہیں گے؟ سعد بن الربیع، احد کی جنگ کے بعد سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ کوئی پتہ لگاؤ کہ سعد زندہ ہیں یا رخصت ہو چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ڈھونڈے گئے، کہا کہ ایک جگہ سعد بن الربیع رمق یعنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں پتہ لگاؤں کہ آپ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ میری آخری سانسیں ہیں، لیکن اس پریشانی کی حالت میں، اس سے بڑی پریشانی شاید ہماری زندگیوں میں نہ آئیں، لیکن ان پریشانیوں کے حالت میں وہ کیسے ثابت قدم رہتے تھے۔ موت سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو سکتی ہے، سکرات سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو سکتی ہے، اس پریشانی میں وصیت کر رہے ہیں، اے میرے دوستو دیکھو، اگر تم لوگوں کے ہوتے ہوئے تمہاری پلک جھپک رہی ہو اور تم زندہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اللہ کے پاس تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے دوستوں کو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حفاظت کرو۔ دیکھیے یہ نصیحتیں ہیں، یہ پریشانیوں کا وقت ہے، لیکن ان کا یہ عالم ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال، پریشانیاں زندگی میں کیسے بھی آئیں، لیکن آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسے ان صحابہ نے کیا۔ جعفر بن ابی طالب موتا کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں امیر بنائے گئے اور جنگ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک کے بعد دیگرے کئی صحابہ شہید ہوتے گئے، جنگ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں، تلوار کی مار اس ہاتھ میں پڑتی ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا، دشمن نے مارا وہ ہاتھ بھی کٹا، بازوؤں میں پکڑا، اور پھر نوبت شہادت کی آئی۔ اور پھر ادھر مدینے میں کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو جنگ میں نہیں ہیں، لیکن مدینے میں
وہ دن ہے کہ جب مجاہدین کے واپسی کا دن ہے. مدینے میں گھروں میں خوشیاں ہیں کہ اب ہمارے مجاہدین واپس آ رہے ہیں. جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو نہلا رہی ہیں اور اونٹ کی گولیوں کا ہار گلے میں پہنا رہی ہیں کہ ان کے ابا جعفر آ رہے ہیں. اللہ کی بندی کو نہیں پتا رضی اللہ عنہا بڑی مشہور صحابیہ ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ان کے ابا نہیں آئیں گے. ان کے ابا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے دی ہے، ان کو نہیں پتا. دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں. یہ وقت نہیں تھا کہ ان کے گھر آنے کا. پوچھا کہ جعفر بن ابی طالب کے بچے کدھر ہیں، اور نہلا دہلا کر کپڑے پہنا کر اور سنوارا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دل سے لگایا، سونگھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ چھوٹے بچے حضرت حسن اور حسین کو قریب کرتے تھے اور سونگتے تھے، اور کہا، دعائیں دی، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جانے لگے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل بلغک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کوئی خبر معلوم ہوئی ہے، کوئی بات معلوم ہوئی ہے جعفر بن ابی طالب کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوگی کہ یہ خاتون، ایک عورت جو اپنے بچوں کو تیار کر چکی ہو کہ اس کا باپ آنے والا ہے، ان کے باپ جنگ سے لوٹنے والے ہیں، لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا مسبوغا بالدم، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ہاتھوں کے بدلے پر لگائے ہیں اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں اور وہ بشارتیں ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے انسان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، جزع، ہلا. یہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو آدمی مقابلہ کرے، پریشان نہ ہو. میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے دشمنوں کا مقابلہ کیا، زندگی اور موت کا کیسی پریشانیوں کا مقابلہ کیا. لیکن ان کے اندر جو خصلتیں پیدا ہوئی وہ نماز کی دولت کی وجہ سے پیدا ہوئی. اور یہ الگ موضوع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. یہ 15 عادتیں، یہ خصلتیں آپ سے دور ہوں گی اور آپ کو مصیبتوں میں صبر ملے گا، آپ کے دل کو سکونت ملے گی. لیکن کب؟ تب آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور بھی کچھ خصلتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائی ہیں، لمبا موضوع ہے. لیکن میں آپ کو بات بتانے سے پہلے پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث تھی جو میرے ساتھ تھی. وقت کی قلت کی خاطر میں نے اس کو یہ نہیں کیا ہے کہ اس حدیث میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فاقہ لگا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. اور کوئی صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کٹ گئے ہیں، ڈاکہ زنی کا شکار ہو گئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے پوچھا، وہ ایک جگہ کے امیر تھے، بڑے آدمی تھے، قبیلے کے بڑے تھے. پوچھا کہ عدی اتعرف الحیرہ، ہیرہ، اے عدی ہیرا نام ایک جگہ کا نام تم نے سنا ہے، ہیرا؟ تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا تو نہیں ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، وقد انبئت عنہا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ ایک جگہ کی بستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الضعینہ، ایک اکیلی عورت یمن کا ایک جگہ، وہاں سے اکیلی نکلے گی، کعبۃ اللہ آئے گی، طواف کرے گی، کسی کا ڈر اس کو نہیں ہوگا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ قبیلے طے کے اتنے بڑے بڑے ڈاکو ہیں جنہوں نے اپنی ڈاکہ زنی سے سارا علاقہ بالکل پریشان کر رکھا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا امن ہو جائے گا کہ اکیلی عورت آئے گی اور طواف کرے گی. اتعرف،
کسرا ہرمز، کیا تم جانتے ہو کسرا کو؟ کسرا ایک بہت بڑی طاقت تھی، صحابہ اس زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، وہاں کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور صحابہ ان پریشانیوں کی حالت میں بھی ان بشارتوں کو مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسرا کے خزانے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ان باتوں کو میں نے دیکھا۔ تو دوستو عزیزو، ان الانسان خلق ہلوعا، جو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ ایک بہت بری عادت جو ہے، ایسی عادتیں جبن قلع، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بزدلی اور مصیبتوں میں پریشان ہو جانا یہ اچھی انسان کی عادت نہیں ہے۔ ایک نیک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، بشرطے کہ پہلی عادت وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بار میں نوجوانوں سے اور احباب سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت آپ کو خطاب کرتی ہے، الا المصلین، نمازوں کو وقت پر پڑھیے، اس کے شروط کے ساتھ پڑھیے، تقاضوں کے ساتھ پڑھیے، مداومت کے ساتھ پڑھیے، ہمیشگی کے ساتھ پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ الا المصلین الذین، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں مداومت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز کی برکتیں اپنی زندگیوں میں پانے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے موجود ہیں اللہ تعالی تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اچھی خصلتوں عادتوں کو پیدا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بر رؤوف رحيم۔